یاد رکھیے گا وہ در حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مامور کیا گیا، بھیجا گیا کس لیے؟ یہودی کہا کرتے تھے یعلمکم نبیکم کل شیء حتی الخراع، علماء سے پوچھ لیے گا کہ تمہارے نبی تمہیں تو ہر چیز کی تعلیم دیتے ہیں، یہاں تک کہ پیشاب پیخانہ کرنے کا طریقہ بھی سکھلاتے ہیں۔ یہ کہہ کر یہودی حضرات مسلمانوں کی توہین کیا کرتے تھے، تمہیں کہہ گزرے ہو معمولی چیزیں بتانے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن مسلمانوں کی نشان کی بات ہے کہ مسلمان کوئی عمل ایسا نہیں کر سکتا جس کے نتیجے میں اللہ کی ناراضگی اسے منہ لینا پڑ جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام جگہوں پر ہماری رہنمائی کیا بتایا، اس کام کو اس طرح کرنا ہے اور اس کام کو اس طرح نہیں کرنا ہے۔ اب اگر کوئی انسان شکوک و شبہات ڈالنا چاہے تو حدیث کے متعلق کسی کی باتیں کرتے کہ ایسا تو حدیث میں نہیں ہونی چاہیے، یہ حدیث ہے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس قسم کی بے حیائی کی بات ہے۔ ہم نے سنا ایسے انسان کو جو کہتا ہے کہ بخاری شریف قرآن مقدس کا ننگا ہو کر اس طرح مذاق اڑاتی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اس قسم کے کچھ مسائل نکال کے عوام و خواص کے دلوں میں ڈالتے ہیں، اور خاص طور سے نوجوان طبقہ کے دل و دماغ میں گھسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تم جس حدیث کی بات کرتے ہو اس حدیث میں ایسی باتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک فتنہ یہ بھی ہے، کیا فتنہ؟ جو حدیث ہمارے سمجھ میں سے ہماری سمجھ سے بالا تر ہو وہ حدیث نہیں ہے، یہ تو شکوک و شبہات ہے، یہ تو سمجھ آنے والی بات نہیں ہے۔ اگر قرآن مقدس کی کوئی بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہو کیا اس کے انکار کریں گے؟ آیات متشابہات کے انکار کر جاؤ، وہ باتیں تو سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور چیاں کی جیسا دماغ رکھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سمجھنے کے دعوے دار بنتے ہو، اور اس کے بعد اعتراض کی بات ہماری سمجھ میں آتی ہے، کہ تمہاری سمجھ کا پھیر ہے، تم پاگل دیوانہ ہو جس کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی نہیں ہے۔ ورنہ اگر تم صحیح نیت سے سمجھنے کی کوشش کرو گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سمجھانے ہی کے لیے آئے تھے، ان کی کوئی بات ایسی نہیں جس کو سمجھا نہیں آ سکتا۔ اس کے بعد کچھ اور بھی اعتراضات لوگ کرتے ہیں اور حدیث کے خلاف ہذیان بکتے ہیں، بےہودہ گوئی کرتے ہیں، اور یہ کہہ کر کے کہ حدیث کے بعد میں جمع ہوئی ہے اس لیے ماننے کے لائق نہیں ہے۔ قرآن میں کچھ کہا گیا، حدیث رسول میں کچھ کہا گیا۔ اس مناسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو در حقیقت حدیث کا انکار کرنا اللہ کے رسول کا انکار کرنا ہے، اور جو انسان حدیث کا یا رسول کا انکار کرتا ہے وہ در حقیقت قرآن مقدسی کا انکار کرتا ہے۔ ایک آیت سنا کے بعد ختم کر دیتا ہوں۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ عام طور سے حدیث حضرات اس آیت کو زیادہ پڑھتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے مسائل کو بیان کر کے سمجھتے ہیں کہ بھئی یہی مسئلہ سے بیان کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا اور تم نہیں کرتے ہو، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ ایک بہت بڑے فتنے کی طرف میں اشارہ کرنے آ رہا ہوں۔ جو انسان اللہ کے رسول کو اپنے جھگڑوں کا فیصل نہیں مانتا، اور اگر آپ کی ساتھ سے کسی قسم کا فیصلہ ہو جائے اس میں کسی قسم کی نکیر کرنا شروع کر دیتا ہے، اگر مگر چونکہ لکیر کرتا ہے اور پورا طور سے سر تسلیم خم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، قرآن مقدس کا فتویٰ سنی میرا نہیں۔ کیا فتویٰ ہے؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اے نبی آپ کے رب کی قسم وہ مومن نہیں، پکا بے ایمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کیا ہے؟ کیا وہ حدیث نہیں ہے؟ وہ حدیث تقریر نہیں ہے، حدیث قولی نہیں ہے، یہ حدیث فعلی نہیں ہے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے نہیں کیے؟ وہ ہزاروں فیصلے کیے، جسے آپ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہ تمام تر فیصلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے۔ کون بولتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث جمع نہیں ہوئی ہے؟ اس لیے یاد رکھیے گا، منکر حدیث کی سلسلے میں بات یاد رکھیے، جو انسان انکار حدیث کرتا ہے وہ انسان در حقیقت انکار رسول کرتا ہے، اور جو انسان انکار رسول کرتا ہے وہ در حقیقت انکار قرآن بھی کرتا ہے، اور جو انسان انکار قرآن کرتا ہے وہ اللہ کا انکار بھی کرتا ہے۔ ایسے انسان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں۔
رہا معاملہ ہمارا آپ کا، کچھ لوگوں کی تقریریں سماعت کرتے ہیں، شدرت مہار بنے بیٹھے ہیں، برادر کی فتنوں سے دوچار ہوتے ہیں، اپنا اپنا پیشہ چھوڑ کے آنے والے انسان کوئی انجینئر کہلاتا ہے اور کوئی ایڈوکیٹ کہلاتا ہے، کوئی ڈاکٹر کہلاتا ہے، اور ہم اس کے پیچھے دوڑتے ہیں اور انہی کی جانب سے شکوک و شبہات پیدا کی جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم اسی میں الجھ کے رہ جاتے ہیں۔ میرے بھائی یاد رکھیے گا، ایسے فتنوں سے ہوشیار نہیں ہے تو علم کی کمی کی بنیاد پر، حقیقت نہ رسائی ہونے کی بنیاد پر کچھ باتیں کہہ جاتے ہیں اور لوگ اسی میں الٹ پلٹ کے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ دین و ایمان آپ کا درست صحیح سالم رہے تو جس طرح کتاب اللہ کو مبنی پر حقیقت سمجھتے ہیں اسی طرح صحیح سنت رسول اللہ کو مبنی پر حقیقت سمجھ رہا ہوگا۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو ایمان خطرے میں ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت رسول اللہ کی اطاعت ہے۔ قرآن کو ماننا ضروری ہے تو قرآن کی تشریح حدیث رسول کو ماننا ضروری ہے۔ کوئی انسان حدیث کو مانتا ہے قرآن کو نہیں مانتا ہے، وہ قرآن ماننے والا حدیث ماننے والا نہیں ہے۔ کوئی انسان قرآن کو نہیں مانتا اور حدیث مانتا ہے، کوئی انسان حدیث ماننے والا نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے رسول دے اسے لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اس سے باتیں قرآن نے کہی نا، جب قرآن نے کہا رسول دے رہے ہیں تو لے لو، کیا دیا؟ رسول نے قرآن کی عملی تفسیر بھی دی ہے اور قولی تفسیر بھی دی ہے۔ اس لیے ہمیں حدیث رسول کو ماننے کی ضرورت سمجھنی چاہیے، اور جو انسان حدیث کے راستے میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہو ایسے انسان کو لا حول ولا قوت الا باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کے استعمال کر کے ایسے مردودوں کو دور ہٹانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ حدیث میں شک و شبہ پیدا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں حقیقت جہاں سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے حقیقت و اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء۔